بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل السادس عشر. سولہ نمبر سبق، سولہ نمبر فصل ہے الایمان بوجوب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر وآدابه. یا سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی واجب ہونے پر ایمان رکھنا اور اس کے آداب بیان کر رہے. یہ تو واضح بات ہے نا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے اپنے درجات ہوتے ہیں. نظام الحسب والے جو ہوتے ہیں نا ان پر واجب ہے کہ وہ ہر چیز کی کیا کرے، روک کر لے اور امر کر لے. عام درجے میں ایک دعوت ہوتی ہے دعوت اللہ، وہ الگ چیز ہے. تو آگے دیکھ لے، ہم یہاں سے خود آپ کے سامنے پڑھیں گے، سب کچھ لکھا ہوا ہے. ایک نمبر کو دیکھیے، الف فی وجوب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. یؤمن المسلم بواجب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر على كل مسلم مکلف قادر علم بالمعروف ورآہ متروکا او علم بالمنکر ورآہ مرتکبا وقدر على الامر او التغییر بیدہ او لسانہ. یعنی مسلمان پر واجب ہے جو کسی چیز کو صحیح سمجھ رہا ہو یا کوئی چیز غلط ہو. ایک آدمی ہے مکلف منا بالغ عاقل ہے، اس کو قدرت بھی حاصل ہے، قادر منا قدرت اس کو حاصل ہے. یا کسی شخص کو دیکھا وہ برا کر رہے، مرتکب ہے اس کا، تو اس پر واجب ہے کہ امر کر لے، یا تو تغییر بید کرے منا ہاتھ سے بدل دیا، زبان سے کہہ دے. وَإِنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الْوَاجِبَاتِ الدِّينِيَّةِ بَعْدَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور یہ جو امر بالمعروف ہے نا، ایمان کے بعد یہ بھی عظیم درجے کا کام ہے، واجب ہے. اذ ذکرہ اللہ تعالی فی کتابہ العزیز مقرونا بالایمان بہ عز وجل. کیونکہ قرآن کریم میں ایمان کے ساتھ ساتھ اس کا بھی ذکر ہوا ہے. دیکھیں اس آیت میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. دیکھیں کہ تم ایمان رکھتی ہوئے یہ کام کرو گے تو تم اچھے درجے والے لوگ کہلائیں گے، اچھی امت کہلائے گی. وذلك للأدلة النقلیہ والسمعیہ. اب دیکھ اس کے لیے دلائل عقلیہ نقلیہ دونوں مصنف سے اب نے ذکر کیے ہیں. دلائل نقلیہ کو دیکھیں، قرآن کریم کی آیت ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون. دوسری دلیل دیکھیں، اخبارہ تعالی عن اہل نصرتہ وولایتہ. اللہ نے بتایا کہ وہ لوگ میرے دین کے مددگار ہیں جو کیا کرتے، بِأَنَّهُمْ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. آگے کی آیت میں بھی یہی بات ہے. وفی قول تعالی اس میں دیکھیں کہ مسلمان مرد اور عورت ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہوئے وینہون عن المنکر. دیکھیں وفی قول سبحانہ وتعالی فیما اخبر به عن ولیہ لقمان علیہ السلام وهو یعظ ابنہ. دیکھیں لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ، اس کا بھی ذکر ہے کہ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر. اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے کہ نماز قائم کرنا، امر بالمعروف کرنا، گناہ سے منع کرنا، اور بڑے بڑے کاموں پر صبر کرنا، مصائب پر، تو یہ ہمت کے کام ہے. من عزم الامور منع ہمت کی کام ہے. وفی قول تعالی فی منعاہ علی بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کیوں تباہ ہو گئے؟ دیکھیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی بن مریم. ان کو دو پیغمبروں نے اور بھی پیغمبروں نے کیا کر دی، بد دعا دی. وہ کیوں؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. گناہ کرتے تھے، کان لا يتناهون عن منکر فعلوه. جو بھی گناہ کرتے تھے اس سے روکتے نہیں تھے، اور نہ رکاتے تھے نہ روکتے تھے. لبئس ما كانوا يفعلون. آگے دیکھیے بنی اسرائیل کے متعلق، من انه تعالی نجى الله الآمرین بالمعروف والناہین عن المنکر واہلک التارکین. جو لوگ کیا کرتے تھے، گناہ سے منع کرتے تھے، نیک بتاتے تھے، ان کو اللہ نے نجات دی، اور جو یہ کام نہیں کرتے ان کو تباہ کیا. دیکھیں وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ. جو برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اور جو کیا کرتے تھے، نہیں کرتے تھے، ان کو ہم نے کیا کر دیا، عجیب عذاب، دردناک عذاب سے پکڑ لیا. تیسری دلیل دیکھیں امر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قولی تعالی. اس حدیث میں دیکھیں
من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ. دیکھ اگر کسی کو طاقت گناہ روکنے کی تو ہاتھ سے روک لے، ورنہ زبان سے اگر نہیں ہے فبقلبہ. آخر میں دیکھے کمزور درجہ ہے. آگے کی حدیث دیکھیں لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابَهُ مِنْهُ. دیکھ کہ اگر نہیں کرو گے یہ کام نہ تو پھر تمہاری دعائی قبول نہیں ہوگی، عذاب تمہیں دیا جائے گا، ذلیل ہو جاؤ گے. آگے 34 نمبر حدیث کو دیکھیں اخبار فی قولی صلی اللہ علیہ وسلم ما من قوم عملوا بالمعاصی، کہ مثلا کوئی قوم ہے لوگ جو بھی ہیں وہ گناہ کر رہے، وفیہم من یقدر ان ینکر علیہم فلم یفعلوا، وہ روک سکتے ہیں مگر نہیں روک رہے ہیں، الا یوشک ان یعمہم اللہ بعذاب من عنده، کہ عذاب سب پر آئے گا صرف ان پر نہیں. اور یہ حدیث دیکھیں وفی قولی لأبی ثعلبۃ الخشنی لما سألوا عن تفسیر قولی تعالی، ابو ثعلبہ سے اس قول کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جب تفسیر پوچھ رہے تھے کہ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، کہ تم صحیح چل رہے دوسرے لوگ غلط چل رہے تمہیں ضرر نہیں ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا یا ثعلبہ مر بالمعروف وانہ عن المنکر فاذا رأیت شحا مطاعا، ہاں جب سخت بخل تمہیں نظر آئی، وہوا متبعا، خواہشات کو لوگ امام بنائے، ودنیا مؤثرا، دنیا کو لوگ ترجیح دے، واعجاب کل ذی رأی برأیہ، اور ہر شخص کو اپنی رائے پر کیا ہو عجب ہو، فعلیک بنفسک، اس وقت اپنا خیال رکھنا، دوسروں کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں. ودع عنک العوام، اور دوسرے لوگ کو پھر چھوڑ دینا. ان من ورائکم فتنا کقطع اللیل المظلم، تمہارے بعد ایسے خطرناک فتنے آنے والے ہیں جن کا پتہ نہیں چلے گا کسی کو. للمتمسک فیہا بمثل الذی انتم علیہ اجر 50 منکم، کہ اگر اس دور میں کوئی صحیح دن پر چلے گا اس کو 50 صحابیوں کا ثواب ملے گا. قیل بل منہم یا رسول اللہ، قال لا بل منکم، ہوں گے تم سے، لأنکم تجدون علی الخیر اعوانا، کہ تم تو بھی مدد کرنے والے پا رہے ہو نا، تمہارے لیے دین پر چلنا آسان ہے. اس دور میں دین پر چلنا ایسا ہوگا جیسے انگارے کو ہاتھ میں رکھنے والا. یجدون علیہ اعوانا، ان کے پاس کوئی نہیں ہوگا، سب دین کے خلاف نظر آ رہے ہوں گے. یہ دیکھیں ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبل لکان له من امتی حواریون و اصحاب یأخذون بسنتہ، کہ ہر نبی کو اللہ نے مددگار دوست دیے تھے جو اس کے سپورٹر تھے، اس کی مدد وغیرہ کرتے تھے. ثم انہم تخلف من بعدہم خلوفا، پھر بعد میں ذلیل لوگ پیدا ہو گئے، یقولون ما لا یفعلون، جن کا قول و فعل میں کوئی مطابقت نہیں تھی، ویفعلون ما لا یؤمرون، اور کرتے تھے لیکن ایسے کام جو ان کو کرنے کا نہیں کہا گیا ہوگا. فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن. دیکھے ایسے ذلیلوں کے خلاف لڑنا کیا ہوگا؟ جہاد ہوگا، چاہے ہاتھ سے ہو، زبان سے ہو، یا کسی اور کوشش کے ذریعے. لیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل. یہ دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل جہاد کیا ہے؟ عندما سئل عن افضل الجہاد فقال کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم بادشاہ کے سامنے، کسی بھی کے سامنے حق بات کرنا. یہ تو دلائل نہ عقلیت نہ اب عقلیہ کو دیکھیں. لقد ثبت بالتجربة والمشاهدة ان المرض اذا اهمل ولم يعالج استشرف الجسم، کہ جب مرض کا آپ کو پتہ چل جائے، مثلا آپ کو کینسر لگے، کوئی بیماری، آپ اس کا علاج نہیں کر رہے، چھوڑ دیا، تو ظاہر ہے وہ جسم میں پھیل جائے گا نا. وعسر علاجه بعد تمكن من الجسم واستشرائه فيه، جب جسم میں وہ خوب پکڑ جائے پھر تو اس کا علاج مشکل ہے، پہلے سے علاج کرنا چاہیے نا. وكذلك المنكر اذا ترك فلم يغير فانه لا يلبث يألفه الناس ويفعله كبيرهم وصغيرهم. اس طرح گناہ کا کام ہے، جب اس کو بدل نہ دیا جائے نا، لوگ اس سے عادت ہو جائیں گے، اس کو اچھا مانیں گے، تو چھوٹے بڑے سب شروع کریں گے. وعندئذ يصبح من غیر السهل تغییره، اس کا بدلنا مشکل ہوتا ہے. وازالته ويومها يستوجب فاعله العقاب من الله، اور اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا. لقاب الذي لا يمكن يتخلف بحال، تو کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا. اذ انه جار على سنن اللہ تعالی التي لا تتبدل ولا تتغیر، کیونکہ اس شخص نے تجاوز کیا سنت اللہ، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. دوسری دلیل عقلی کو دیکھیں. حصل بالمشاہدة ان المنزل اذا اهمل ولم ينظف،
گھر ہے، کمرہ ہے، جب تم اس کی صفائی نہ کرو چھوڑ دو. ولم تبعد منه النفایات والاوساخ فترة من الزمان، اس طرح سے اس کی کچرے وچرے آپ نہ نکال دے میل کو چھیل بھی غیر صالح للسکن، تو اس گھر کے اندر رہنا صحیح نہیں ہوگا نا، ادھر تو خانہ خالی را دیو میں گرد استطاعف و نریخ، ادھر بدبو ہوگی، ویتوسع ویتسمم ہوا بدبودار زہرالود ہوگا. وتنتشر فيه الجراثیم والاوبئہ، تو پھر اس میں جراثیم اور جو کیا ہے وائرسز ہے سب پھیل جائیں گے. لطول ما تراکمت فيه الاوساخ، کچرے کی وجہ سے، وکثرت ما تجمعت فيه القذورات، گندگیوں کی وجہ سے. وكذلك الجماعة من المؤمنين اذا اهمل فيهم المنکر فلا يغیر، اس طرح جب گناہ کو آپ نہیں صاف کریں گے نا تو گناہ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا، سب اس سے بیمار ہو جائیں گے، سب کے دل بدل جائیں گے. والمعروف ولم يؤمر به لا يلبثون يشبه خبثاء الارواح شریری النفوس، اس طرح سے جب گناہ کو آپ چھوڑ رہے نہیں بدل رہے نا تو سب کے نفس روح دل خبیث ہو جائیں گے، گندے ہو جائیں گے، مکھیاں ہوگی ادھر ادھر سے بدبو وغیرہ ہوگی. لا يعرفون معروفا، ایسے خراب ہو جائیں گے کہ پھر اچھائی ان کو اچھائی نظر نہیں گی. ولا ينکرون منکرا، اور برائی برائی نظر نہیں گی. ويميدون يسبحون على غیر صالحین للحیاة، پھر زندگی رہنے کی قابل نہیں ہوں گے نا کہ زندہ رہے. فیہلکہم اللہ تعالی بما شاء من اسباب ووسائط وان بطش ربک لشدید، پھر اللہ ان کو پکڑ لیں گے تو عذاب میں پڑ جائیں گے. عرف بالملاحظہ ان النفس البشریہ تعتاد القبیح فیحسن عندها، بعض اوقات نفس بشری کی عادت ہے نا کہ جب تم اس کو بری چیز دکھاتے رہو اس کا عادی ہو جاتا ہے. اس سے پہلے تم کسی کے ساتھ اگر دیکھو نا برائی کرو نا اسے پسند نہیں ہوگی. اس طرح سے زنا وغیرہ سے آدمی کتنا دور رہتا ہے، لیکن جب اسی کو تم عادت کرا کے پھر زنا اس کے لیے ہلکی سی چیز معلوم ہوگی. اس طرح کہ انسان کسی کا قتل کرنا اس کے لیے بڑا مشکل لگتا ہے نا، آہستہ 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 جب وہ قاتل بن جاتے تو پھر قتل کرنا اس کے لیے ایک معمولی بات لگ جاتی. وتألف الشر فيصبح طبيعة لا، اس طرح شر سے عادی ہو جاتے تو پھر اس کی طبیعت بن جاتی. فذلك شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر فإن المعروف إذا ترك ولم يؤمر به ساعة تركه لا يلبث الناس أن يعتادوا تركه ويصبح فعلا عندهم من المنکر. اس طرح سے اچھائی کو جب آپ چھوڑ دے تو چھوڑ کے آخر میں یہی اچھائی لوگوں کو برائی لگتی ہے. جسے تم نے دیکھا ہوگا اچھے اچھے کام بھی لوگوں کا برے لگ رہے. وكذلك المنکر اذا لم يبادر الى تغییره وازالته لم يمضي يسير من الزمن حتى يكثر وينتشر، اس طرح سے برائی کو جب آپ بدل نہ دے چھوڑے نہیں تو پھر وہ بڑھ کے پھیل کے ثم يعتاد ويؤلف، لوگ اس کے عادی ہو جاتے. ثم يصبح في نظر مرتکبیہ غیر منکر، پھر اس کو غیر منکر نظر نہیں آئے گا، اچھا لگے گا. بل يرونه هو المعروف بعینه وهذا هو انطماس البصیرة والمسخ الفکری، یہی ہے کہ انسان کے پھر کیا ہو جاتا ہے، بصیرت جو ختم ہو جاتی ہے اور جو فکر ہے نا اس کی وہ مسخ ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ مت ماری گئی اس کی. والعیاذ باللہ تعالی. من اجل هذا امر الله تعالى ورسوله بالامر بالمعروف والنهي عن المنکر واوجباه فريضة على المسلمين ابقاء لهم على طهرهم وصلاحهم، اسی لیے اللہ نے ان دو کاموں کو واجب کر دیا ہے، دونوں واجب ہے. امر بالمعروف بھی کرو گے کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم کر دو، برائی سے بھی منع کریں گے. صرف ایک نہیں، ایک سے کام ادھورا ہو جائے گا. کیا آپ اچھا تو بتا رہے، برے سے منع نہیں کر رہے کہ ناراض ہو جائے گا. ومحافظة لهم على شرف مكانة بين الامم والشعوب. اب آگے دیکھیں آداب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، ایسے آداب بتا رہے آپ کو نا، جو بات یوں تو ہو گئی دلائل. آداب اس کے لیے کیا ہے کہ یکون عالما بحقیقت ما یأمر به من انه معروف فی الشرع، اس کے لیے عالم چاہیے کسی بات کا یہ بتانا کہ اچھا ہے، اچھی ہے یا بری ہے. وأنه قد ترك بالفعل كما يكون عالما بحقيقة المنكر الذي ينهى عنه ويريد تغييره ويكون قد ارتكب حقيقة وأنه مما ينكر الشرع من المعاصي والمحرمات. دوسرا ادب اس کے لیے کہ یکون ورعا، کہ وہ آدمی متقی ہو بذات خود. لا یأتی الذی ینہی عنہ، جس سے منع کر رہے وہ خود نہ کرے. ولا یترک الذی یأمر به، جس کا کہہ رہے اسے خود نہ چھوڑے. جس سے اللہ نے خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ ایسی باتوں کا حکم نہ کر دو جو خود نہیں کر رہے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون،
یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ آپ دوسروں کو امر دے رہے خود نہیں کر رہے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ دیکھ لوگوں کو تو بتا رہے کہ یہ کرو وہ کرو، خود کو بھولے ہوئے ہیں۔ تیسری آداب اس کے لیے ہے کہ یہ کیا ہے، اس کے لیے ضروری ہے ایکون حسن الخلق حلیما یأمر بالرفق وینہی باللین، کہ حسین اخلاق والا آدمی ہونا چاہیے، نرمی کے ساتھ، نرمی اور سمجھ بوجھ کے ساتھ کیا کرے، تدبیر کے ساتھ منع کرے، پاگل پنی کے ساتھ، جہالت کے ساتھ نہ کرے۔ لیجد فی نفسه اذا نال سوء ممن نهاه ولا يغضب اذا لحق وذم ممن امره۔ اگر کوئی اس کو غصہ دلائے یا کوئی برا کرے تو غصہ نہ ہو جائے، بل یصبر ویعفو ویصفح، بلکہ کیا کرے، صبر وغیرہ سے کام لے، جیسے اللہ کا فرمان وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ دیکھ نمبر 4 یہ کہ اللہ يتعرف الی المنکر بواسطة التجسس، کہ منکر باتوں کو تجسس کے ذریعے سے معلوم نہ کرے۔ تجسس کی ضرورت نہیں ہے، بس جو برا نظر آئے اس کو منع کرے۔ اذ لا ينبغي لمعرفة المنکر يتجسس على الناس في بيوتهم او يرفع ثياب احدهم ليرى ما تحتها، ایسے کام نہ کرے جو نازک کام ہے، کسی کے کپڑے چیک کرنا، چیزیں چیک کرنا، گھر چیک کرنا، کیا چل رہا ہے ادھر ادھر۔ ويكشف الغطاء ليعرف ما في الوعاء، برتن ورتنوں کا کھولنا۔ اذ الشارع امر بستر عورات الناس، شارع نے فرمایا کہ لوگوں کی ستریں چھپایا کر، ونہى عن التحسس عنهم والتجسس عليهم لقوله تعالى ولا تجسسوا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجسسوا۔ دیکھ اس طرح کی فرمائے من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، یہی ستر ہے نا۔ نمبر 5 قبل یامر من اراد امرہ ان یعرفہ بالمعروف، جس کو بتا رہے کہ اچھے اس کو ذرا اس کی تعریف کرائے۔ اذ قد یکون ترک لہ لکون لم یعرف انہ من المعروف، بعض اوقات وہ لوگ اس لیے نہیں کر رہے کہ اس کو معلوم نہیں کہ یہ اچھائی ہے۔ کما يعرف من اراد نهيه عن المنکر يعرفه بان ما فعله هو من المنکر، اس طرح سے کوئی برائی کر رہے تو اس کو یہ بتائے کہ یار یہ برا ہے، کیوں برا ہے، دلیل وغیرہ بھی کچھ سمجھائے، مشکل نہیں۔ نمبر 6 ایامر وینہی بالمعروف فإن لم يفعل التارک للمعروف ولم يترك المرتکب للمنہی وعظه بما يرقق قلبه بذکر ما ورد في الشرع من ادلة الترغیب والترہیب۔ اگر اس طرح سے ایک شخص کو اس نے اچھا بتایا برا بتایا لیکن وہ رک نہیں رہا، منع نہیں ہو رہا، تو پھر اس کو ترغیب ترہیب کرے، ذرا شوق دلائے، اس کو فضائل سنائے۔ فإن لم يصل امتثال استعمل عبارات التأنیب والتعنیف، اگر اس سے بھی نہیں سمجھ رہے تو پھر اس پر ذرا سختی کر لے، والإغلاظ في القول، اگر اس سے بھی نہیں ہوا فإن عجز استظهر علیہ بالحکومت بالاخوان، پھر آگے حکومت وغیرہ اس پر کیا کرے، کام چلائے۔ نمبر 7 ادب یہ کہ فإن عجز عن تغییر المنکر بیدی ولسانی بأن خاف على نفسه وماله او عرضه وكان لا يطيق الصبر على ما يناله اكتفى بتغییر المنکر بقلبه، اگر اس کو طاقت نہیں کہ ہاتھ سے روک لیا، زبان سے روک لیا، ڈر رہا ہے کہ آدمی بڑا سخت ہے، ظالم ہے، زوراور ہے، مجھے قتل کر دے گا، مال ضائع کر دے گا، میری بے عزتی کر دے گا، تو پھر صرف دل سے برا جانے، بس دل سے برا جانے گا، یہ بھی کافی ہے۔